الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے یہ المختصر القدوری ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر مسائل ذکر کیے گئے ہیں، پاکی کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ چونکہ ان تمام مسائل سے ہم سب کو واقف ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آغاز ہم سب کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ بہت سے مسائل ہیں جن سے واقفیت ہماری ضروری ہے مگر ہم ان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے اس کتاب کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل تک ہم سب کو پہنچائے۔ کتاب الطہارہ سے صاحب قدوری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اور طہارت کے معنی پاکی، صفائی، ستھرائی۔ اسلامی جو شریعت ہے اس میں صفائی ستھرائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ ہماری بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن عبادات میں پاکی کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے۔ تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل اور شہادتین کے بعد سب سے مقدم اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے بھی پاکی کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی پاکی کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کو، پاکی کو 4 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم پاکی کی یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو نجاستوں سے، گندگیوں سے پاک صاف کرے۔ دوسری قسم نجاست کی یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کو، یعنی اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھے۔ ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام برے اخلاق سے، رذائل سے پاک اور صاف کرے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کے دل کے جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر لے، یعنی مرکز محبت صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ اس دل کے اندر کسی اور کو مرکزیت محبت کی حاصل نہ ہو۔ تو امام غزالی نے ان 4 قسموں پر طہارت کو منقسم کیا ہے۔ ان قسموں کی تقسیم سے بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس کی بھی ہمارے سامنے وضاحت ہوتی ہے۔ کتاب کا آغاز صاحب قدوری نے اس طرح سے کیا، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ صاحب قدوری نے اپنی کتاب کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے کیا ہے،
اور اس آیت کے ذریعے وضو کی فرضیت کو ثابت کیا ہے، یعنی وضو کا کرنا نماز کے لیے فرض ہے، وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ یوں تو اصول یہ ہے کہ پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، پھر دلیل پیش کی جاتی ہے، مگر صاحب قدوری پہلے دلیل لے کر آئے ہیں اور بعد میں دعویٰ لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے صاحب قدوری نے برکت حاصل کی ہے، یعنی برکتاً پہلے قرآن کی آیت کو لے کر آئے ہیں۔ ففرض الطہارة غسل الاعضاء الثلاثہ ومسح الراس، طہارت کے طہارت کے فرائض 3 اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے۔ احناف کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہیں۔ یہاں طہارت سے مراد طہارت صغریٰ ہے، ایک طہارت کبریٰ ہوتی ہے، ایک طہارت صغریٰ ہوتی۔ طہارت صغریٰ یعنی وضو کے ذریعے پاکی حاصل کرنا، اور طہارت کبریٰ غسل کے ذریعے پاکی حاصل کرنا۔ تو غسل کے احناف کے نزدیک 4 فرض ہیں، 3 اعضاء کا دھونا ہے اور 1 سر کا مسح کرنا ہے۔ اور وہ 4 جو اعضاء ہیں، ایک تو چہرے کا دھونا، اور چہرے کو پیشانی کے بالوں کے اگنے سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور سر کے مسح میں چوتھائی حصہ احناف کے نزدیک فرض ہے، یعنی آپ اس طرح سے اپنے سر کو تقسیم کیجئے، ایک حصہ یوں کر لیجئے، ایک یوں کر لیجئے، ایک یوں کیجئے اور ایک پیچھے رکھیے، تو 4 حصے آپ کے سر کے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح سے اگر اپنے سر کا مسح کیا تو سر کا مسح ہو جائے گا، یہ فرض مقدار ہے۔ تو یہ 4 فرض ہیں۔ والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر، اور کوہنیوں کا اور ٹخنوں کا دھونے میں فرض، اور کوہنیوں کا اور ٹخنوں کا دھونے کے فرض میں یہ کوہنیاں اور ٹخنے داخل ہیں، یعنی کوہنیاں بھی ضروری ہیں دھونا اور ٹخنے بھی ضروری ہیں دھونا۔ یہ جو 4 اعضاء ہیں، چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ایسے فرائض ہیں جن کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے یا کسی کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا چہرہ ہے، آپ کے چہرے کا اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوگا، یا آپ کی کوہنی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، یا آپ کا ٹخنا خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ انگلیوں کے درمیان کے جو حصے ہیں ہاتھ کے یا پیر کے، اگر ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ یعنی صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے ان اعضاء کا دھونا ضروری ہے، لازمی ہے، جس میں کوہنیاں بھی داخل ہیں اور ٹخنے بھی داخل ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص خواتین کو، کہ خواتین آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندتے وقت جو آٹا ان کے ناخن کے اندر رہ جاتا ہے، اگر ناخن کو انہوں نے آٹے سے صاف نہیں کیا اور اسی طرح سے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آٹا جب خشک ہو جاتا ہے تو پانی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، تو جو حصہ وضو میں دھونا ضروری تھا، چونکہ آٹے کی بنیاد پر وہاں تک پانی نہیں پہنچا، اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ کے ناخن کے اندر میل ہے یا آپ کے ناخن کے اندر مٹی ہے تو ان کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا، کیونکہ میل تو وہیں کی پیداوار ہے، اور مٹی ایک ایسی چیز ہے جو پانی کو سرایت کرنے سے، داخل ہونے سے روکتی نہیں ہے، یعنی پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے اور مہندی کا رنگ آپ کے ہاتھوں پر چڑھ گیا ہے، تب بھی وضو ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو پانی کو داخل ہونے سے، سرایت جو پانی وہاں تک پہنچ سکے، اگر اس سے وہ چیز روکتی ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔
اس چیز کا چھٹانا، اس چیز کا اپنے جسم سے، جسم کے اس حصے سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر صاف کرنے میں بہت زیادہ مشقت ہے، بہت زیادہ حرج ہے تو پھر تو عذر ہے، لیکن مشقت نہیں ہے تو اس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ اب اس اصول کی بنیاد پر ہم ہر مسئلے کو اس تعلق سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بھی بہت پیش آتا ہے کہ اگر کسی نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد ناخن کٹوائے تو اب وہ سوال یہ کرتا ہے کیا وضو دوبارہ کیا جائے گا ناخن کٹوانے کی بنیاد پر، یا پہلا ہی وضو کافی ہے؟ تو پہلا ہی وضو کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی نے وضو کر لیا تھا، اس کے سر پر بال تھے مگر اس نے بعد میں اپنے بالوں کو کٹوا لیا، گنجا کروا لیا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب دوبارہ سے وضو کرے گا؟ تو اب بھی دوبارہ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وہی وضو کافی ہے۔ والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیہ، اور سر کے مسح میں جو فرض مقدار ہے وہ پیشانی ہے، ناسیہ ہے، اور وہ ربع الراس، اور وہ چوتھائی حصہ ہے۔ ناسیہ چوتھائی حصہ۔ احناف کے نزدیک سر کے مسح میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پھر اس کی دلیل حدیث شریف میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت کردہ حدیث ہے اس سے احناف پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناصیۃ وخفیہ۔ آپ ایک قوم کی کولی پر تشریف لائے اور آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، پھر آپ نے وضو کیا، ومسح علی الناصیہ، اور ناصیے پر مسح کیا، یعنی چوتھائی سر کا آپ نے مسح کیا اور اپنے خفین کا مسح کیا۔ تو یہ دلیل احناف پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو یہ چار فرائض وضو کے ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھونا۔ ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی چیز رہ گئی، یا کوئی حصہ چہرے کا یا ہاتھ کا یا پیر کا خشک رہ گیا، یا مسح چوتھائی سر کا نہیں کیا، تو پھر وضو نہیں ہوگا، وضو دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ ان تمام فرائض کا خیال کرتے ہوئے وضو کرنا پڑے گا۔ غسل کا جو لفظ آیا اس کے معنی پانی بہانے کے ہوتے ہیں، اور مسح کے معنی پہنچنا، صاف کرنا، یعنی ہاتھ پھیر دینا، یہ مسح کہلاتا ہے۔ تو یہ چار فرض ہیں جو داخل ہیں، اور وضو کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتلاؤں جن کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہوں اور تمہارے درجات بلند ہوں، یعنی جنت میں تمہیں اعلیٰ درجات ملیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مشقت کے باوجود، ناگواری کے باوجود، یعنی سخت سردی ہے، بیماری ہے، یا کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، پانی کم ہے یا پانی بہت مہنگا ہے، اس کے باوجود مکمل وضو کرنا، کثرت سے مسجد میں جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور یہ بات آپ نے 2 مرتبہ بیان فرمائی، یعنی یہ چیزیں رباط ہیں۔ جیسے ملک ہوتا ہے اور ملک میں ایک سرحد ہوتی ہے، اور وہاں پہرے لگائے جاتے ہیں کہ کوئی دشمن باہر کا اندر داخل نہ ہو، ایسے ہی یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ سرحدیں ہیں جن کے ذریعے شیطان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو وضو کے تعلق سے یہ مختصر سی بات سامنے آئی ہے۔ آپ سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اپنے سوال کو آپ کمنٹ کے ذریعے بھیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔